یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ قال اخبرنی ابی، قیس بن بشر بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشر نے، اور یہ ان کے والد قیس کے والد بشر یہ کون تھے؟ وکان جلیسا لابی درداء، یہ ابو درداء کے ساتھ بیٹھنے والے میں سے تھے۔ کانا بدمشق، یہ دمشق میں رہتے تھے، دمشق میں یہ رہتے تھے، اور دمشق میں صحابہ میں سے ایک اور آدمی تھے، یقال له سہل بن الحنظلیہ، ان کا نام سہل بن حنظلیہ لیا جاتا تھا۔ وکان رجلا متوحدا فلا قلما یجالس الناس، اکثر یہ اکیلے رہتے تھے۔ سہل بن حنظلیہ، سہل جو تھے یہ مجالس میں نہیں بیٹھتے تھے، قلما یجالس الناس، بہت کم لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ مجلس میں بیٹھتے تھے، بہت کم لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے اس طرح میل جول ہوتا تھا۔ انما هو صلاۃ، اور جو زیادہ میل جول لوگوں کے ساتھ تھا وہ بھی کو کیا تھا؟ نماز کے لیے جاتے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح تکبیر یعنی اذکار وغیرہ نماز کے جو تھے وہ کر کے واپس اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، ہم ابو درداء کے پاس تھے اور وہ ہمارے پاس سے گزرے۔ ابو درداء نے انہیں کہا کلمۃ تنفعنا ولا تضرک، کوئی نصیحت کر دیں، لفظی مطلب ہے کوئی کلمہ ایسا بول دیں جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو نقصان نہ دے، یعنی کوئی نصیحت ہمیں کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے سہل بن حنظلیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک ہوتا ہے وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ہوتے، اس کو غزوہ عام طور پہ بولا جاتا ہے اس کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے بہت سارے لشکر بھیجے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کل جو جنگیں ہوئی وہ چھوٹی بڑی ملا کے 80 سے زیادہ ہوئی، یعنی اس میں وہ بھی ہیں کہ جس میں جنگ کے لیے گئے ہیں لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ تو کل یہ جو لشکر نبی علیہ السلام نے بھیجے جس میں خود شریک ہوئے، یہ کل 80 سے کچھ زیادہ 83 یا کوئی اتنی جنگیں ہوئی۔ ان میں سے 25 یا 27 یعنی 25 یا کچھ اوپر ایسی جگہیں تھی جس میں نبی علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے۔ تو جو نبی علیہ السلام لشکر مختلف مہمات کے لیے بھیجتے تھے، ان میں سے ایک یہ لشکر نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ جب واپس آیا تو ان میں سے ایک بندہ، ان میں سے ایک آدمی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور وہ بندہ یعنی یہ جو باہر سے آنے والا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے سے بات کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی جو جنگ سے واپس آیا ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے اگر تم ہمیں اس وقت دیکھتے کہ جب ہم دشمن کے سامنے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ہم دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، آمنے سامنے تھے، تو کتنا ہی وہ اچھا منظر ہوتا۔ اور فلاں آدمی نے نیزہ اٹھایا، اس نے کسی کو مارا اور ساتھ یہ کہا کہ لو مجھ سے لڑائی کا مزہ چکھو، میں ایک غفاری لڑکا ہوں، خذھا منی وانا الغلام الغفاری، کہ میں نیزہ مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تجھے، آ میرے سامنے جا، ایسے کہتے ہیں نا ہم بات کرتے ہوئے، اس انداز میں وہ بات کر رہا ہے جنگ میں، عام حالات میں نہیں، جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ غفاری، اپنے قبیلے کا نام لے کے کہ میں فلاں ہوں اور تم مجھ سے مزہ چکھو جنگ کا۔ اچھا، جب یہ بات اس نے کہی کیف تری فی قولہ، تو اس آدمی کی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میرا خیال ہے اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ اب یہی بات ایک دوسرے بندے نے سنی، اس نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، یہ بات کرنے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ لا باس ان یؤجر ویحمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ سبحان اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اس بات سے خوش ہوئے اور اس کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو وہ کہنے لگے ہاں۔ پھر وہ مسلسل اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا کہ یہ ابن حنظلیہ ضرور گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، یعنی قربت کے اظہار کے لیے یہ جو ہے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مزید راوی کہتا ہے فمر بنا یوما آخر، ایک اور دن یہی سہل گزرے، فقال له ابو درداء نے کہا کلمۃ تنفعنا ولا تضر، ایسی کوئی بات بتاؤ کہ جو تمہیں نقصان نہ دے اور ہمیں فائدہ پہنچائے۔ قال، وہ سہل کہنے لگے قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنفق عن الخیر کالباسط یدہ بالصدقہ لا یقبضها، جہاد کے گھوڑوں پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صدقے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھے اور کبھی بند نہ کرے، یعنی اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب تیسری بار ہے، تیسرا موقع ہے، تو راوی کہتے ہیں ثم مر بنا یوما آخر، بشر کہتے ہیں کہ پھر ایک بار ہمارے پاس سے گزرے، فقال له ابو درداء، تو ابو درداء اسے کہنے لگے رضی اللہ عنہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کوئی ایسی بات بتائیے جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال وزاری، کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خریم اسدی بڑا ہی اچھا بندہ ہے، اگر اس کے سر کے بال لمبے نہ ہوں، لولا طول جمتی، جمہ لمبے بال، تو اس کے سر کے بال لمبے نہ ہوں، وہ اس بال و ازاری ہی، اور اگر اس کے ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی نہ ہو، تو وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ فَبَلَغَ خُرَيْمًا فَعَجَّلَ، تو خریم کے پاس یہ بات پہنچی اور انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے بہت جلدی سے فوراً ہی کیا کیا، انہوں نے یہ کیا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ، انہوں نے کوئی چھری کینچی کوئی چیز لی اور اس سے اپنے سر کے بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا۔ اور دوسرا کام کیا ذکر کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ شلوار کا، ازار کا، تو کیا کیا انہوں نے ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور انہوں نے اپنی پنڈلی، اپنے ازار کو، نچلے حصے کے کپڑے کو کیا کیا، نصف پنڈلی تک اوپر کر لیا۔ بعض اوقات کچھ ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں نا، اب ان کو مسئلہ بتا دیا لیکن ان کو اب وہ کام اس طرح کرنا نہیں چاہیے، ان کو مطلب ان کی ضرورت کوئی اور ہے یا ان کا دل نہیں کر رہا، کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی راستہ کر دو، مولوی صاحب کوئی راستہ نکالیں، ایسے کہتے ہیں لوگ۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا، جیسے ہی سنا کہتے ہیں فوراً اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیا، اپنے کانوں تک کر لیا، اور فوراً ہی اپنے ازار کو اوپر کر لیا اور اپنے نصف پنڈی تک اس کو رکھ دیا۔ ثم مر بنا یوما آخر، پھر ابھی 3 نصیحتیں ہوگی۔ فقال له ابو درداء، پھر ایک بار اور ان کا گزر ہوا تو ابو درداء کہنے لگے کلمۃ تنفعنا ولا تضر، یہ ایسی نصیحت کر دیں جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہل کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم، فرمایا
کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو، لہٰذا اپنے رحال کہتے ہیں کجاوا، یعنی جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے لکڑی کا رکھتے ہیں، پالان بھی کہتے ہیں، تو ان کو بھی صحیح کر لو۔ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ أَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، اور اپنے لباس کو درست کر لو، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، یہاں تک کہ تم ایسے ہو جو جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ سارے لوگ ایک ہی چہرہ سب کا ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کے چہرے پہ تل ہے تو وہ نمایاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ تو ایسے ہی تم جو ہے اپنے پالان کو، اپنے لباس کو، سب کو اچھا کر لو، درست کر لو، تاکہ تم نمایاں ہو جو لوگوں میں، خوبصورت صاف ستھرے دکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدصورت نظر آتے ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو جان بوجھ کے بدصورتی اختیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کب بات کی؟ جب سفر سے واپس آ رہے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں جا رہے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ گھر والوں کے لیے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، گھر والوں سے مراد کون ہے؟ سارے گھر والے ہیں۔ اب بیوی کے لیے الگ سے احادیث ہیں، جیسے عورت کے لیے ہے، خاوند کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف ستھرا اور سجائے، ایسے ہی مردوں کے لیے وہ ایک الگ ہے۔ یہاں پہ مطلقاً بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اپنے بھائیوں میں واپس جا رہے ہیں، سفر سے واپس جا رہے ہیں گھر کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے سواریوں کو بھی درست کر لو اور اپنے لباس کو بھی درست کر لو، تاکہ تم صحیح طرح اچھی طرح نظر آؤ۔ تو اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک لباس کے بارے میں ہے، اسبال الازار، یعنی تہبند یا جو بھی آپ نے لباس نیچے پہنا ہوا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت ساری اور نصیحتیں، ایک اور نصیحت ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو درداء رضی اللہ عنہ مشہور اور جید صحابہ میں سے ہیں، معروف صحابہ میں سے ہیں، اور دوسرے جو صحابی جن سے وہ کہہ رہے ہیں بار بار نصیحت کرو، وہ اتنے معروف بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم جھجک کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کر دو۔ اور یہ واقعہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بار نہیں بار بار آیا، 4 بار تو صرف اس روایت میں ہم سن چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہمیں فائدے والی چیز بتا دو جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا طرز عمل